ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ عرش تازہ چھیڑ چھاڑ، یہ عرش تازہ چھیڑ چھاڑ، یہ فرش پہ طرفہ دو، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے۔ وَأَكْثَرَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِتَ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُرِينِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ دل وچ بنیا نقشہ مدینے دا، اکھ وچ سدا بغداد رہنا چاہیدا، حشر وچ جا کے کہنا سنیا دے رب نو ایتھے اج سونے دا میلاد ہونا چاہیدا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور گھر کا کمبل وہ آ جائیں گے، عشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ حمد اور صلوات کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت، جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، اصل کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، حضور تاجدار عرب و عجم، جلوہ نور قدیم سے لطف امین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا نظام بیداری آسانی ایمانی سالانہ پروگرام کا سلسلہ ہی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بھائی محمد امجد صاحب ان کے گھر میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں قبول فرما کے، اور اس ساری تمامی محفل کا ثواب بابا محمد اشرف کی روح کو پہنچا کر ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سب سے یہ پہلے محفل شروع ہوئی تھی اس گاؤں میں، بابا محمد اشرف صاحب انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تھا، اور ان کو وصال کیے عرصہ بیت چکا ہے، اور جب تک یہ محفل میلاد ہوتی رہے گی ان کا ذکر اس محفل پاک کے ساتھ ہوتا رہے گا، اور ان کو اس محفل کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور ان کی روح کو اللہ سکون عطا فرماتا رہے گا۔ تو ہماری یہ تمامی محفل اس کا ثواب اللہ ان کی روح کو پہنچائے، اور ان کے جو ہے روح کو جو ہے راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل علماء نے اپنے اپنے موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، تو اللہ تعالی ان کو علم خضری اور عمر خضری سے نوازے، اور ان کا سایہ ہم سب کے قدم فرمائے۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور میرے آقا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہو اور سکوت فرمائیں، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ فعل میرے آقا کے سامنے ہوا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا، اور کیا بھی مدینہ شریف میں، اور کیا بھی حضور کی موجودگی میں۔ مسند صدارت پر حضور ہیں، جامع صحیح کی مسند کی حدیث ہے، حدیث تقریری ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مدینہ طیبہ کی زمین ہے، حضور مسند جو ہے وہ نبوت پر تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، جناب حسان وہ بھی صحابی ہے، بلایا میرے آقا نے اور اپنے منبر پر جو ہے وہ کھڑے ہونے کا حکم فرما دیا۔ پھر فرمایا حسان میرے منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور میری ثنا خوانی، میری تعریف کرو۔
جو تم نے لکھی ہے یا جو تم نے جو ہے وہ لکھی ہے یا جو پڑھی ہے یا جو بنائی ہے اس کو میرے سامنے بیان کر۔ حضرت حسان صحابی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، کریم آقا کی مجلس ہے، محفل میلاد ہے، مدینہ طیبہ کی زمین ہے، مسجد نبوی ہے۔ حسان منبر پر کھڑے ہو گئے اور حضرت حسان نے حضور علیہ السلام کی تعریف یوں کی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ اکرام تمامی حضرات تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام مسند پر تشریف فرما ہے، یعنی ایک عظیم اجتماع ہے، ایک عظیم محفل ہے، ایک عظیم محفل ہے۔ تو حضرت حسان نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو نہیں فرمائی، سیرت پر گفتگو نہیں فرمائی بلکہ صورت پر فرمائی ہے۔ صورت ہوتی ہے تو سیرت بنتی ہے، میلاد ہوتا ہے تو سیرت بنتی ہے، تولد ہوتا ہے تو سیرت بنتی ہے، میلاد ہوتا ہے تو سیرت بنتی ہے، پیدائش ہوتی ہے تو سیرت بنتی ہے، ولادت ہوتی ہے سیرت بنتی ہے، صورت ہوتی ہے تو سیرت بنتی ہے۔ صورت نہ ہو، میلاد نہ ہو، پیدائش نہ ہو، تولد نہ ہو، آمد نہ ہو، ذکر نہ ہو تو سیرت نہیں بنا کرتی۔ لہذا صحابی نے حضور کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں سیرت کا ذکر نہیں فرمایا، صورت کا ذکر فرمایا۔ صورت کا ذکر کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے، صورت کا ذکر کرنا ہی میلاد مصطفیٰ ہے، حسن کا ذکر کرنا میلاد مصطفیٰ ہے، چہرے کا ذکر کرنا میلاد مصطفیٰ ہے، افعال کا ذکر کرنا میلاد مصطفیٰ ہے، اور جو ہے اقوال کا ذکر کرنا میلاد مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کے سر انور سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک کا ذکر کرنا میلاد مصطفیٰ ہے۔ صحابی نے نبی کے سامنے یہی کیا مدینے میں۔ صحابی نے نبی کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں مصطفیٰ کا میلاد عربی میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سونیا ماذا کے مکڑے والیا، ماذا کے نینوں والیا، بدعا کے چہرے والیا، واللیل کی زلفوں والیا، محبوبہ حسان کی آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور نہ ہی آج تک کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا۔ اور بلکہ آگے کیا کہا، آگے کیا خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے آقا، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا جیسا اللہ آپ سے پوچھتا گیا، محبوبہ کیسے بناؤں، جیسے آپ نے کہا رب نے ایسے ہی بنایا، جیسے آپ نے کہا۔ سنیے جیسے محبوبہ آپ کو رب نے ایسے پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سونیا جنہیں تو کہندا گیا رب اوویں بناوندا گیا، جنہیں تو کہندا گیا رب اوویں بناوندا گیا۔ یہ لطیف جملہ تھا جو صحابی کا تھا۔ سنیے، بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، تخلیق اس کی جاتی ہے جو پہلے نہ ہو، تخلیق اس کی جاتی ہے جو پہلے نہ ہو، بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، اور جو پہلے ہو
جو پہلے ہو اس کی تخلیق نہیں ہوتی، جو پہلے ہو اس کی تخلیق نہیں ہوتی، جو پہلے ہو اس کی پیدائش نہیں ہوتی، جو پہلے ہو اس کی پیدائش نہیں ہوتی، جو پہلے نہ ہو اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ حسان نبی پاک کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں، سونیا کأنک قد خلقت کما تشاء، رب نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ جو پہلے ہو اس سے پوچھا جاتا ہے، جو نہ ہو اس کو بنایا جاتا ہے، جو ہو اس سے پوچھا جاتا ہے، جو نہ ہو اس کو بنایا جاتا ہے۔ اگر نبی پہلے تھے تو اللہ بنا کس کو رہا تھا، اگر نبی نہیں تھے تو پوچھا کس کو جا رہا تھا۔ آئی سمجھ نہیں آئی؟ الحمدللہ آگئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اگر میرے آقا پہلے تھے تو اللہ بنا کس کو رہا تھا، تخلیق کس کی کر رہا تھا؟ اور اگر اللہ تخلیق کر رہا ہے اپنے محبوب کی، اگر اللہ بنا رہا ہے اپنے محبوب کو، تو پھر پوچھ کس سے رہا ہے؟ پھر پوچھ کس سے رہا ہے؟ کتنا بریک جملہ تھا۔ ملا کہتا ہے کہ تم نبی کی شان کو بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا وہابی تجھے کیا پتا، صحابی سے پوچھ۔ تو کہتا ہے سنی بڑھا دیتے گئے، یہ سنی نے نہیں بڑھایا بلکہ نبی کے صحابی نے نبی کے سامنے ایسا جملہ کہا کہ میرے آقا نے انکار نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کر حسان کے لیے دعا کی اور فرمایا، عرض کیا مالک حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ ایسا لطیف جملہ تھا، گویا یہ تو ایک لطیف جملہ تھا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے حضور کی موجودگی میں صحابی کو سامنے کیا۔ جامع صحیح مسلم کی حدیث، سیاستہ کے دوسرے نمبر پر حدیث، مسلم بن حجاج نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ حدیث تقریری، مدینہ کی سرزمین، نبی کے صحابہ، نبی کی ذات، میلاد بیان کرنے والے صحابی، محفل میلاد میں آنے والے صحابی، حضور خود تشریف فرما محفل میں۔ بس پتہ چلا کہ صحابہ کا صرف قول ہی نہیں تھے، صحابہ کے صرف اقوال ہی نہیں تھے میلاد پر بلکہ افعال بھی تھے۔ وہ خود مصطفیٰ کا میلاد دن رات کے لمحے لمحے میں مناتے تھے، لمحے لمحہ ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی یاد میں رہتے تھے، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کے ذکر میں رہتے تھے، ایک ایک لمحہ ان کا مصطفیٰ کی یاد میں گزرتا تھا، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کے ذکر میں گزرتا تھا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس صحابی نے جو مدینہ کی دھرتی پر میلاد منایا، مصطفیٰ کے رخ انور کا ذکر کیا، مصطفیٰ کے آمد حسن کا ذکر کیا۔ اسی پر ہی تو عرب کے رہنے والے صحابی نے عربی میں میلاد پڑھا، پاکستان کے رہنے والے پنجابی نے، عرب کے رہنے والے عربی نے عربی میں میلاد پڑھا، پاکستان کے رہنے والے پنجابی نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کے صحابی کے کلام کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے، کیا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مٹھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان کی جانا سب بڑیاں، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتے میر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکی کتے جا علی۔ یہی تو میلاد ہے۔ یہی تو میلاد ہے۔ اگر کوئی کہے میلاد میں تم ذکر مصطفیٰ تو کرتے ہو، میلاد میں تم
تم سناخانی کرتے ہو، حسن کا تذکرہ کرتے ہو، میلاد تشریف آوری کا ذکر کرتے ہو، محاسن خوبیاں بیان کرتے ہو، یہ جو 7 نعرے لگاتے ہو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ مجھ سے پہلے قبل علامہ صاحب نے کہا جب میرے آقا مدینے میں مکے سے ہجرت فرما کے مدینے میں پہنچے تھے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، ربیع النور شریف کی 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ میرے آقا نے جب مدینہ کی زمین پر قدم رنجا فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے گئے جو ہی میرے آقا نے مدینہ کی زمین پر قدم رکھا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے مدینہ ایسی نہیں تھی جو ساری نور علی نور نہ ہو گئی ہو۔ ساری کائنات کے محبوب جب قدم رنجا فرمایا مدینہ کی زمین پر، ہر شے نور کے ساتھ منور ہو گئی، روشن ہو گئی، اور جو ہی حضور نے قدم رنجا فرمایا، وہ تو پہلے انتظار کرتے تھے، کئی دن بعد آ کر انتظار کرتے تھے، لیکن جب حضور پہنچے ایک یہودی ٹیلے پر کھڑا تھا، اس نے کہا اہل مدینہ جس کا تمہیں انتظار تھا وہ محمد تشریف لائے ہیں۔ جب اتنا سنا اہل مدینہ کے بوڑھے نکل آئے، جوان نکل آئے، پردہ نشین عورتیں نکل آئی، بچیاں نکل آئی اور نوجوان نکل آئے۔ بنو عوف کے صحابہ نے اپنے سینوں پر تلواروں کو لیس کر لیا، ہاتھوں میں ڈنڈے لے لیے اور زرے پہن لی، یعنی اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر مدینہ کی وادی سے باہر نکلے۔ کیوں نکلے؟ کہ محمد عربی کی آمد ہو گئی ہے، میرے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ میرے آقا کی خوشی میں صحابہ باہر نکلے، بوڑھے باہر نکلے، جوان باہر نکلے، بچے باہر نکلے۔ جو عورتیں پردہ نشین تھی کبھی باہر نہ نکلتی تھی اپنے مکان سے، وہ بھی نکل آئی، چھتوں پر چڑھ گئی اور چھتوں پر چڑھ گئی، اور ہر طرف ایک ہی صدا تھی، جاء محمد سراجا منیرا صلو علیہ سلاما کثیرا۔ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، مدینے کی ہر چیز یہی کہہ رہی تھی جاء نبی، جاء رسول، ھذا رسول، جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کے نعرے تھے۔ جو کہتا ہے نعرے کہاں؟ ہر ایک نعرہ لگا رہا تھا مدینہ کی دھرتی پر، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ جاء محمد، ھذا محمد، جاء محمد، جاء رسول، جاء محمد، جاء نبی، یعنی میرے آقا تشریف لے آئے، حضور کی تشریف لے آئے، رسول اللہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، یعنی ہر ایک کا یہی نعرہ تھا۔ حتیٰ کہ بچیاں پردہ نشین چھتوں پر چڑھی اور نوجوانوں نے کتاریں بنائی، اور ایک کی تمنا تھی کہ آمنہ کلال ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائے، ہمیں میزبانی کا شرف ملے۔ ہر ایک کی چاہت تھی، اور وہ بڑھ بڑھ کر آگے میرے آقا کی ناکہ کو پکڑتے تھے تاکہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آج 1444 سال کے بعد مومنین کے سینے تڑپتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آقا ہماری کلی میں بھی آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے آپ اپنے عاشقوں کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہی ہر صحابی کا عقیدہ تھا، آقا ہمارے گھر میں آئے، آقا ہمارے گھر میں آئے۔ میرے آقا فرماتے میری ناکہ کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم پر مأمور ہے، جہاں رب چاہے گا وہاں جا کر رک جائے گی۔ صحابہ کا جلوس ساتھ ہے، آگے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ، دایاں بھی صحابہ، بایاں بھی صحابہ، عورتیں چھتوں پر، بچیوں نے دف لے لیے، دف کو بجانا شروع کر دیا۔ کیا کہنے لگی؟ طلع البدل الینا من سنیت الوداع وجبت شکر الینا ما دعا للہ دعائی۔ ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ کہتی تھی بنو نجار کی بچیاں، ملا کہتا ہے میلاد کہاں ہے؟ سیرت کی کتاب پڑھ کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہ منایا، صحابیات نے منایا یا نہ منایا، بوڑھوں نے منایا یا نہ منایا، جو نوجوانوں نے منایا یا نہ منایا۔ کیا یہ مدینے میں رہنے والے صحابہ نہ تھے، صحابیات نہ تھے؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہم پر 14ویں رات کے چاند نے طلوع کیا ہے، ہم پر 14ویں رات کے چاند نے طلوع کیا ہے،
विदा की घाटियों पर से हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ और हमारे ऊपर शुक्र करना वाजिब हो गया। हमारे ऊपर आपकी तशरीफ आवरी पर इजहार तशक्कर के लिए, इजहार तशक्कर के लिए, शुक्राने के लिए, आपकी आमद पर हमें जो है वो शुक्राने के लिए आपका जो है तशरीफ लाना हमारे ऊपर वाजिब हो गया। वो इस तरह दफ बजा बजा कर अरबी में अशार पढ़ रही थी तो किसी ने इसका तर्जुमा यूँ कह दिया कि वो कह रही थी बनु नजार की बच्चियाँ कि हम हैं बच्चियाँ बनु नजार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने, हमें खुशी। अच्छा जिन्होंने हुण तक ये हथ नहीं कीते वो भी करो, हाँ कुछ टुटन नहीं लगे। हाँ हुण ला इसका पता है माना क्या है? क्या माना है? या रसूल हम हमारी अक्ल भी हाज़र है, हमारे जिस्म का एक एक चीज़ हाज़र है, हमारे जिस्म की एक एक चीज़ हाज़र, हाथ बांध कर हाज़र नहीं, आंखें बंद करके हाज़र नहीं, मुतहर्रक होकर हाज़र है। हम हर लम्हा हर वक्त हाज़र हैं। इसका यही तो माना है, इसमें शर्मिंदगी कैसी है? इसलिए जितने भी जो हजरात बैठे हैं जब ये नारा लगे तो उस वक़्त आप यानी, क्योंकि ये कोई सियासी नारा नहीं है, लोग कहते हैं सियासी है, सियासी नहीं है, ये तो अज़ल से ही है। ये नारा हुजूर का नारा अहले सुन्नत शुरू से ही लगा रहे हैं। हम हैं बच्चियां बनु नजार की आली घराने की। पता चला आला घरानों वाले ही हुजूर का मिलाद मनाते हैं, आला लोग ही हुजूर का, 2 नंबर लोग मिलाद आला घराने के, आला घराने के लोगों का क्या काम है, क्या सेवा है? हुजूर का मिलाद मनाना, हुजूर का मिलाद मनाना आला लोगों का। हम हैं बच्चियां बनु नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है, सुनियो तुम्हें खुशी है, सुनियो तुम्हें खुशी है। अरब की जमीन पर मोहम्मद अरबी के सामने वो कह रही थी हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। अब ये सारी गुफ्तगू हज़रत हसन बिन साबित का शेर, हज़रत पीर मेर अली शाह साहब का शेर, मदीना के जो है आली जो है बनु नजार की जो है बच्चियों के ये अशार असी यही कहते चन्न चढ़े आमना दे लाल दा। यानी अगर वो पंजाबी लोग होते तो यही कहते, हुजूर जब आए ना तो वो यही कहते चन्न चढ़े आमना दे लाल दा जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मिलाद की खुशी में उन तमामी हजरात ने अपना अपना पूरा किरदार अदा किया। और फिर रवायतों में आता है कि अहले मदीना में जितने भी सहाबी थे, जिनमें आता है एक भी ऐसा नहीं था कि जिसका चेहरा खिला हुआ ना हो। हर मुसलमान का चेहरा हुजूर की आमद पर खिला हुआ था। इसी को जो है यूं कहे नसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज भी मोमिन का चेहरा खिलेगा, बेईमान का चेहरा खिलेगा, उस वक्त भी नहीं खिला था। यहूदे जो यहूदे मदीना थे, मदीना में यहूदी रहने वाले थे,
ان کا چہرہ نہیں کھلا تھا، باقی جتنے صحابہ رہنے والے تھے حضور کی آمد پر سب کا چہرہ کھل گیا، خوشی سے جناب سینے چوڑے ہو گئے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور آگے بڑھ کر نعرے لگا رہے تھے اور حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے، اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ جو ہے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنے گھر میں لے جاؤں، پر میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے رک جاؤ، اس کو جانے دو، اور وہ بڑھتی گئی اور چلتی گئی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب جو میرے بھائی نے وہ طبہ والی بات کہی، اس سے تھوڑے سے نکتے جو ان کے جو ہے جو نہیں بیان کیے، وہ گھر طبہ کا نہیں تھا، وہ گھر طبہ کا، وہ ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، طبہ نے بنایا تھا مصطفیٰ کے لیے، طبہ نے بنایا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے، اور بنایا تھا 1000 سال پہلے حضور کی آمد سے، ولادت سے، میلاد سے، تشریف آوری سے 1000 سال پہلے، اور 1000 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر 400 علماء جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کے عالم تھے، وہ مدینہ کی زمین پر بیٹھ کر، وہ آپس میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے تھے، ہم واپس نہیں جائیں گے، طبہ کے ساتھ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جب طبہ نے بات سنی، اس نے پوچھا اے علماء، میں نے جو سنا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ علماء نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم واپس نہیں جائیں گے، واپس جانے کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے کہا ہم نے توریت میں پڑھا ہے، ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے آخری آرامگاہ ہوگی، ہجرت مدینے ہوگی، وہ نبی آخر زمان ہوگے، ان کا نام محمد ہوگا۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے یہی وہ زمین ہے آمنہ کے لال کے آنے کی، ہم نہیں جائیں گے۔ پتہ چلا کہ 1000 سال پہلے 400 علماء اجتماع کی صورت میں، محفل میلاد کی صورت میں میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، اور میلاد نہیں تو یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ علماء جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، وہ نبی کی زمین پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی آمد اور انتظار پر پہلے ہی جو ہے وہ بشارتیں دے رہے ہیں، اور طبہ کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، مصطفیٰ کا دیدار کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ ہوا نا مدینہ کی زمین پر، ابھی تو یہ مدینہ بھی نہیں بنی، مصطفیٰ کے ذکر کا پہلے یہاں چرچا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کا پہلے یہاں چرچا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ جو انتظار کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، کوئی پاگل نہیں تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ پہلی جو ہے آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور عالم بعمل تھے۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کر کہا ہم نہیں جائیں گے، مصطفیٰ کا انتظار کریں، حضور کا انتظار۔ ساری سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہاری شادیاں نہیں ہوئی، تمہاری شادیاں نہیں ہوئی، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہاری نسل کیسے چلے گی؟ میں چاہتا ہوں تمہاری سب کی شادیاں کر دوں، تمہاری سب کی شادیاں کر دوں اور پھر بچے پیدا ہوں۔ تم ان بچوں کو کہو، تم ان آگے بچوں کو کہو کہ اگر ہماری زندگی وفا کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو آخر زمان نبی آئے گا، آخر زمان نبی آئے گا، آخر زمان رسول آئے گا اس زمین پر۔ لہذا تم نے اس آقا کی غلامی اختیار کرنی ہے، آقا کا کلمہ پڑھنا ہے، اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے، اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں میں سجانا ہے۔ اور اگر وہ بھی آئیں تو ان کی عمر بھی اخیر ہو جائے تو ان کو وصیت کرنی ہے۔ آگے پتہ چلا علماء حق کا کام ہے اپنی اولاد کی تربیت یہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے سینے میں سجانا۔ حضور کی غلامی کے بغیر زندگی بے فضول ہے، زندگی بے فضول ہے۔ یعنی حضور کی محبت سکھانا علماء کا کام، علماء حق کا کام، اور اچھے گھرانے والے اور اچھے پاک اور طیب تار لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا عشق سنائے۔ اور جو گھٹیا قسم کا سودا ہوتا ہے، گھٹیا مال ہوتا ہے، وہ
خود بھی گٹھیا ہوتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی گٹھیا ہی تربیت دیتے ہیں، اس لیے وہ اصلی تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصلی غلام تھے، حضور سے محبت تھی، عشق تھا اور حضور کی طرف رکھتے تھے، اس لیے اولاد کو بھی آگے یہی سکھایا وہ حضور آئیں گے۔ ٹھیک ہے، شادیاں کر دی، جو ہے وہ 400 علماء تھے، 400 لونڈیاں خریدی، ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد 400 علماء کے ساتھ نکاح کر دیا، اور پھر ساتھ لکھا ایک خط لکھا اور اس کے اوپر لگائی مور لگائی۔ دیکھیں پھر بنائے کمرے، وہاں مکان بنائے، 400 کمرے بنائے، ہر کمرہ ایک منزل تھا، جو مصطفیٰ کے لیے تھا وہ 2 منزل تھا، ہر ایک کے لیے ایک منزل تھا، جو حضور کے لیے تھا وہ 2 منزل تھا، اور وہ کمرے بنا دیے، کمرے بنائے جا رہے ہیں 1000 سال پہلے، میلاد کی محفلیں کی جا رہی ہیں 1000 سال پہلے، حضور کا تصور لیے شادیاں ہو رہی ہیں 1000 سال پہلے، مصطفیٰ کا ذکر مدینہ کی دھرتی پر ہو رہا ہے 1000 سال پہلے۔ یہ میلاد نہیں تھا، اور کیا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی گھر سجاتا ہے، کوئی رستے سجاتا ہے، کوئی جو ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، الگ جس طرح بھی جو ڈپٹی دے رہا ہے، یہی ڈپٹی تو حضور کی آمد سے پہلے 1000 سال پہلے طبا کی قوم نے مدینے کی دھرتی پر یہ ساری تیاریاں کر کے دکھا دیا۔ آنے والوں اسی طرح رستوں کو صاف کرنا، گھروں کو صاف کرنا، اسی طرح جو ہے دلوں کو صاف کرنا، اسی طرح خوشیاں کرنا، جس طرح ہم حضور کے انتظار میں اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں۔ اب بنا دیا۔ گویا کہ وہ گھروں کو سجا رہے تھے، گھروں کو بنا رہے تھے۔ کتنے گھر بھائی؟ 400 گھر۔ کتنے گھر؟ 400 گھر۔ وہ گھروں کو سجا رہے تھے، گھروں کو بنا رہے تھے، گھروں کو بنا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ تصور دن کو بھی رات کو بھی یہی تھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تصور دن کو بھی یہی تھا، رات کو بھی یہی تھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، جن کا پہلے لوگوں نے بتایا، پہلے نبیوں نے جن کا بتایا، ذکر کیا اپنی اپنی قوم میں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی تشریف آوری پر اپنے گھروں کو سجایا جا رہا تھا۔ اس لیے کسی عاشق نے کیا کہا، یقیناً آپ یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے، اور پھر خط لکھ دیا، وصیت کی اوپر مور لگا دی۔ بڑے عالم کو، 400 جو عالم تھے، بڑے کو بلا لیا، کہنے لگا کہ اگر میری زندگی نے وفا کی تو ٹھیک ہے، اگر نہ کی یہ خط ایمانت تیرے حوالے ہے، اور یہ میری ایمانت حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور اگر تیری زندگی نے وفا نہ کی تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا، پھر اس کو کہنا کہ آگے اس طرح ایمانت کو آگے بڑھاتا جائے، اور جو آخری ہو وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا دے میرا۔ خط کے اوپر لکھا ہوا کیا تھا؟ خط کے اوپر لکھا ہوا تھا، مولوی تو نے تو دیکھا کچھ نہیں، مصطفیٰ کا 1400 سال ہو گئے، حضور کا کھاتا ہے، حضور کا پڑھتا ہے، حضور کا بتایا ہوا عمل کرتا ہے، نماز حضور کی، ذکر حضور کا، فکر حضور کی، روزہ حضور کا، حج حضور کا، ہر مسئلہ قرآن و حدیث کا حضور کا، قرآن حضور کا، حدیث حضور کی، ہر چیز منبر حضور کا، مصلی حضور کا۔ ملا پھر بھی انکار کرتا ہے، دیکھ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا، وصیت در وصیت خط دیا، خط کے اوپر لکھا ہوا تھا، یا رسول اللہ طبا ہمیری آپ پر ایمان لایا، طبا ہمیری آپ پر ایمان لایا، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سونا کل قیامت کے روز جب جنت میں اپنے غلاموں کی شفاعت کرتے ہوئے جنت میں جائے، مجھے نہ بھول جانا آقا، مجھے بھی ساتھ لے جانا آقا، مجھے بھی
اچھا اب جس وقت وہ نسل در نسل طوبہ میری وفات پا گیا، اب حضور علیہ السلام کے زہری زمانے تک کتنا فاصلہ درمیان میں؟ 1000۔ اگر ایک بندے کی 100 سال بھی عمر ہو تو یعنی تقریباً 10 پشتیں گزری۔ کتنی؟ تقریباً 10 پشتیں۔ اگر 100 سال بھی ایک بندے کی، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 سال بھی ایک بندے کی اگر عمر ہوئی ہوگی تو 10 پشتیں گزری۔ 10ویں نمبر پر حضرت ایوب انصاری تھے، 10ویں نمبر پر حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ اس 2 منزل مکان کے اندر، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے، مکان میرے مصطفیٰ کا تھا، 2 منزلہ تھا۔ آج 2 منزلہ مکان بنائے، سال 2 سال 3 سال 10 سال 50 سال 100 سال کے بعد جو ہے انجینئر بھی کہہ دیتا ہے اس کا لنٹر کا سریا گل گیا، لہذا مکان نازک ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ یہاں تو 100 سال بیت گئے اور وہ لکڑی کے چھت پہ میرے مصطفیٰ کا بنا ہوا مکان اسی طرح کھڑا تھا۔ میرے آقا کا مکان اسی طرح کتنا عرصہ بیت گیا؟ 1000 سال، 100 سال نہیں، 1000 سال۔ لنٹر نہیں تھا، کھجور کے تنے تھے، لکڑیاں تھی، ان کے چھت تھے۔ یہ 2 منزلہ مکان، اور رہنے والے اس میں یہ جو 10 12 15 بندے رہے ہوں گے جو اس کے اندر باری باری، ان کا ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مقصد تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ آ جائے، دیدار ہو جائے، امانت یہ مکان اور یہ خط اس کے سپرد کر دے۔ یعنی ان کی زندگی تصور مصطفیٰ میں گزر گئی، ان کی زندگی مقصد آمد مصطفیٰ میں گزر گئی، ان کی زندگی مصطفیٰ کے انتظار میں گزر گئی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے انتظار میں گزر گئی۔ دن رات انتظار کر رہے کب آ جائے، کب وہ آمنہ کے لالا۔ آخر کار حضور آ ہی گئے اور سیدھی سواری کھڑی ہوئی ابو ایوب انصاری کے گھر۔ پتہ چلا گھر مصطفیٰ کا تھا تو حضور نے یہاں آنا تھا۔ اب حضور اس گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تشریف فرما ہوئے نا تو جو خط تھا اس وقت، وہ بعض نے کہا کہ وہ حضرت ابو یعلا تھے، بعض نے کہا وہ حضرت ابو لیلا تھے، یعنی دونوں نام ہیں، ابو لیلا اور ابو یعلا، بہرحال واللہ عالم رسول عالم۔ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں خط لے کر، ابھی آ کر سامنے ہی آئے، حضور کے سامنے ہی آئے۔ حضور نے دیکھتے ہی ان کا نام لیا اور فرمایا وہ خط لاؤ جو طبہ حمیری کا تھا۔ اس نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کی آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران پریشان ہو گیا کہ خط تو ابھی دیا نہیں، طبہ کا بتایا نہیں، اپنا نام بتایا نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خط کا بھی پوچھ لیا، نام بھی بتا دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں پروانوں، الغرض یہ تو میں مختصر جو ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی تھے اور صحابہ کے افعال بھی تھے، جن کا جینا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اس سے بڑا اور کیا میلاد ہے؟ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی ہر لمحہ عید ہوتی تھی، مصطفیٰ کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی، جن کا ہر لمحہ خدا کی یاد میں تھا، مصطفیٰ کی عید میں تھا، مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تھا۔ اس سے بڑا اور کیا میلاد ہے؟ ان کا تو ہر لمحہ میلاد میں گزرتا، میلاد مصطفیٰ میں گزرتا، ہر لمحہ کریم آقا کے ذکر میں گزرتا۔ تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے واسطے
جس کا ذاکر خود خدا ہو، جس کا ذاکر جناب آدم ہو، جس کا ذاکر جناب نوح ہو، جس کا ذاکر جناب لوط ہو، جس کا ذاکر جناب شیش ہو، جس کا ذاکر جناب جو ہے وہ موسیٰ ہو، جس کا ذاکر جناب شعیب ہو، جس کا ذاکر جناب ابراہیم ہو، جس کا ذاکر جناب اسماعیل ہو، جس کا ذاکر جناب حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام ہو، جس کا ذاکر اسحاق علیہ السلام ہو، جس کا ذاکر ایوب ہو، جس کا ذاکر سلیمان ہو، جس کا ذاکر حضرت داؤد ہو، جس کا ذاکر حضرت عیسیٰ ہو، اور یوں اپنی قوم کو کہے مبشراً برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ نبی میرے بعد آنے والا ہے، میں تمہیں اس کی بشارت سناؤں، میں تمہیں چند باتیں، صرف 2-3 باتیں عرض کرنے کے بعد اجازت، کیونکہ یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا حضور کی صرف ایک لمحہ اس پر جو ہے گفتگو، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، علماء کی زندگیاں ختم ہو گئی، خدا کی قسم قلم جو ہے وہ ٹوٹ کے ختم ہو گئے، اور جو ہے وہ کائنات کے جو ہے سمندروں اور دریاؤں کے پانی ختم ہو گئے، پر سارے انسان اور سارے فرشتے مل کر مصطفیٰ کا ذکر لکھیں تو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے اتنی شانیں اور اتنے عظمتیں، اتنے محاسن اور خوبی اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جن کا ذاکر سارے انبیاء ہو، یعنی جن کے محاسن خوبیوں کو بیان کرنے والے سارے نبی ہو، اللہ کی ذات ہو، صحابہ ہو، مومنین ہو، فرشتے ہو، اور جن و انسان ہو، اور جو ہے پتھر ہو، نباتات ہو، جب میرے آقا کی ملادت ہوئی، کتابیں پڑھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ملادت پر، مشرق کے جانور مغرب کے جانور مشرق والوں کو بشارتیں دے کے کیا کہتے، ہر جانور، ہر چرند و پرند، ہر خشی و تری، ہر نباتات و جماعتات، ہر درخت، ہر پتھر، ہر جانور یہ کہہ رہا تھا حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، محمد عربی آ گئے۔ ساری کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، ہر درندے نے، ہر جانور نے ایک دوسرے کو بشارت دی۔ جانور کو کہتا تمہیں پتہ ہے حضور آ گئے، دوسرا جانور اسے کہتا پتہ ہے حضور آ گئے۔ ملا کہتا ہے اس وقت صحابہ نے میلاد منایا، میں نے کہا صحابہ تو تھے نہیں، اللہ نے جانوروں کو یہ بولیاں عطا فرما دی، پتھروں کو یہ بولیاں عطا فرما دی، حتیٰ کہ بے جان بت ان کی زبانوں سے نکلا، حبل بت بولا، لات و منات بولا کہ آمنہ کے گھر میں محمد کی ولادت ہو گئی ہے، محمد عربی تشریف لے آئے۔ اللہ نے تو جانوروں سے مصطفیٰ کا میلاد پڑھوا دیا، اللہ نے پتھروں سے مصطفیٰ کا ذکر کروا دیا، اللہ نے نباتات شجر و حجر سے مصطفیٰ کا میلاد کروا دیا۔ اگر صحابہ وہاں ہوتے تو مصطفیٰ کا میلاد کیا وہ نہ کرتے، کیا وہ نہ مناتے؟ میلاد مکے میں ہوا، اس کا اظہار مدینے میں ہوا، ایسا ہوا اب قیامت تک، آخری بندے تک، بلکہ قیامت کے بعد میدان حشر تک مصطفیٰ کا میلاد ہی ہوتا رہے گا، حضور کا ذکر ہی ہوتا رہے گا، ہر خاص و عام کی زبان پر حضور کا ذکر ہی ہوتا رہے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، نبیوں کو عزت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، ولیوں کو ولایت ملی مصطفیٰ کا صدقہ، جس کو جو کچھ ملا مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ ہے۔ تو یہ کائنات کا ہر فرد اور ہر چیز، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ نباتات ہے، حشرات ہے، جانور ہے، مصطفیٰ کی غلامی کا در بنتے، لیکن جو اصل ہے اور جو جس کی اصل میں فرق ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر سننا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، ہمیں ہمارے امام نے بتا دیا کہ دیو کے بندوں سے ہمیں کیا کچھ غرض، ہم تو ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ ہمیں تو ہمارے اکابرین نے یہ بتا دیا ہے کہ دیو کے بندوں سے ہمیں کیا کچھ غرض، ہم تو ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ نہیں چھینا، خلد میں پہنچا رہا ہے، تجھ کو کیا۔
خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، ہمیں تیرے ساتھ کیا غرض ہے، ہم تو مصطفیٰ کے بندے ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، اور جو جس کا عاشق ہوتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے، جو جس دا عاشق ہوئے گل اوسے دی کردہ، سے مکر بہانے کر کے اوسے دے مرنے مردہ۔ ہم حضور کے ہیں تو ہم دن رات حضور کا ذکر کریں گے، ہم حضور کا ذکر کریں گے، اور جو اصل میں نہیں ہے وہ نہ کریں، ہمیں ان کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، کیجئے ان کا چرچا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، ظالموں محبوب کا حق تھا کہ ہی اس کے بدلے عداوت کیجئے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ ایک ہی بات ہے، حضور آ گئے، بس حضور کی بات کرو، بس حضور کی بات کرو، اٹھتے بیٹھتے ان کی بات کرو، اٹھنے بیٹھتے ان کی بات کرو، اس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غوث اعظم سے فریاد ہے، پھر یہ ملت زندہ کیجئے۔ اور ایک جگہ پر مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کی، سنیو حضور کا میلاد مناؤ، سنیو حضور کا میلاد مناؤ، حضور کا میلاد مناؤ، بس حضور کا میلاد، حضور کے محاسن، حضور کی خوبیاں، حضور کا ذکر کرو جیسے بھی ہو۔ اب آخری بات، اس کے بعد اجازت، جتنے اکابرین گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے جتنے جو ہے ائمہ، ہمارے جتنے محدثین، اور جتنے آگے اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، جو اصل ہیں، جو حقیقت ہیں، انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے سینوں میں سجایا اور حضور کی غلامی کا حق ادا کیا، اور جو بے اصل لوگ تھے وہ مٹ گئے اور مٹتے گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کا نام مٹانے والے مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر تو قیامت تک نہ مٹے گا، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا ہے، بول بالا ہے تیرا۔ اب جو آخری بات وہ کہہ رہا تھا وہ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے تھے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر سال حضور کا میلاد اپنے گھر میں منایا کرتے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ ایک سالہ غربت کا بھی آ گیا، اب دل میں خیال آیا مال و دولت نہیں ہے، لنگر کا کیسے بندوبست ہوگا، کیسے جو ہے وہ شایان شان جس طرح پہلے میلاد کی محفل سجاتا تھا کیسے ہوگا، دل میں یہ خیال ہے۔ پھر بھی جناب عشق مصطفیٰ کا سمندر جو دل میں جو ہے وہ جاگری تھا، تقویت ملی، ایمان نے کہا چل کوئی بات نہیں، اگر زہری مال و دولت نہیں تو کوئی نہیں، گھر میں ایک نکر میں چنے پڑے ہوئے ہیں، چنوں کے اوپر میلاد مصطفیٰ کی محفل کرواتے ہیں، لنگر کے لیے چنے تقسیم کریں گے، کوئی نہیں، محفل کو قضا نہیں کریں گے، محفل کریں گے۔ اعلان کر دیا کہ آج پھر جناب ہر سال کی طرح محفل میلاد ہوگی، لوگ سمانے لگے، لوگ آنے لگے، علماء بھی آئے، صالحین بھی آئے، نیکوکار بھی آئے، جو ہے گناہگار بھی آئے، ہر خاص و عام آیا، نبی پاک کے میلاد کی محفل شروع ہوئی، تلاوت قرآن ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اور حضور کا میلاد علماء نے بیان کیا۔ اب جناب والا اس کے بعد جس وقت لنگر تقسیم کرنے کی باری آئی، وہ چنے جو پڑے ہوئے تھے نا گھر میں، بھنے ہوئے چنے، ان کو جناب پیش کیا، اور وہ چنے تقسیم کر دیے۔ چنے تو تقسیم ہو گئے، لیکن دل میں خیال ہے پتہ نہیں کریم آقا کو یہ عمل پسند آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں کریم آقا کو یہ عمل پسند آیا کہ نہیں آیا، دل میں خیال ہے جی
اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی تو ہو کوئی کرے عادل سے اندر سے یہ تردر ہے، یہ خیال ہے پتہ نہیں مصطفیٰ کو یہ، اس کا مطلب ہے کہ شاہ عبد الرحیم کا عقیدہ تھا حضور زندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ حضور جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں، حضور زندہ ہے، حضور جو ہے وہ دیکھتے ہیں، حضور مشاہدہ فرماتے ہیں، اس لیے تو دل میں یہ خیال تھا، اگر یہ عقیدہ ہوتا مر کے مٹی میں مل گئے تو کبھی نہ سوچتے، کبھی بھی نہ سوچتے، بلکہ یہ سوچنا ہی ایسا تھا کہ حضور پتہ نہیں قبول فرمایا یا نہیں۔ الغرض رات پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، ادھر بھی تحف پڑے ہیں تحفے، ادھر بھی غلاموں کے تحفے ہیں، پیچھے بھی غلاموں کے تحفے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کے میلاد میں تقسیم کیے ہوئے چنے پڑے ہیں، میرے آقا ایک ایک دو دو چنے اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے ہیں، شاہ عبد الرحیم کو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، زیارت کروا رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں دیکھ عبد الرحیم، ہمارا تم نے جو میلاد کیا ہمارا اور جو تحفہ پیش کیا ہے خلوص کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، ہمیں وہ خلوص اور عقیدت اتنا پسند آیا کہ باقی تحفے سیٹ پر کر دیے، تیرے تحفے کو سامنے رکھ لیا۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، بول جڑے پیار وچ بولے بھی قبول نے، ماسے بھی قبول نے، تولے بھی قبول نے، پوچھ شاہ ولی اللہ دے باپ کو لوں، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ اب آخری شعر اس کے بعد، سدا وسدا روے تیرا دوبارہ رسول اللہ، سدا وسدا روے تیرا دوبارہ بولو بولو، سدا وسدا روے تیرا دوبارہ رسول اللہ۔ یا اللہ جڑا بولنا پہ آئے اسے سال اپنے محبوب دے روضہ پاک دے لے جا، سدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ بولو بولو، سدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا اے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اے نالو مار ڈال راتے نالے ریالاتے، نزدیاں نو مار ڈال راتے نالے ریالاتے، اساں سنیا بس تیرا سہارا یا رسول اللہ، اساں سنیا بس تیرا سہارا یا رسول اللہ، سزا بسدا روے تیرا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔